اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الانفال ہے اور آج انشاءاللہ پارہ نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ۔ ابھی جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے جب پارہ شروع ہوا تھا، سورت شروع ہوئی تھی سورہ الانفال، تو اس میں غنیمت کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو جہاں سے 10واں پارہ شروع ہوا ہے وہ بھی غنیمت کی ہی بات ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے غنیمت کے طور پر، فَأَنَّ لِلَّهِ وَرَسُولَهُ، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کا جو حصہ ہے خُمُسَہُ، وہ 5واں ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے اس غنیمت میں حصہ ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وَأَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علیٰ کل شیء قدیر۔ ابھی ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں، جب پارہ سورج شروع ہوئی تھی تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو غنیمت کا مال ہے نا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ کا رسول اور اللہ جس طرح سے چاہیں اس مال کو لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ صحابہ کرام میں جو جنگ کرنے والے تھے، مجاہدین، ان میں آپس میں تنازع ہو گیا تھا کہ اس کو کیا ملے گا، تو اللہ نے اس کا سمپل سا ایک حل یہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول جس کو جو مال دینا چاہیں تاکہ فوری تنازع ختم ہو جائے۔ لیکن اب جا کے اللہ نے تفصیلی بات کی ہے کہ اموال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے، باقی 5 میں سے 4 حصہ مجاہدین کا ہے۔ اس کے بعد سارا مال اکٹھا کیا جائے گا اور باری باری دیا جائے گا۔ تو ایک حصہ جو ہو گیا اللہ کے لیے، وہ اللہ کو کس طرح سے دینا ہے؟ اللہ کو تو حصے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاد کی باقی ضرورتوں، کبھی کبھی مساجد کی تعمیر کرنی پڑتی ہے، مساجد کی دیکھ بھال پر جو خرچہ آتا ہے وہ اللہ کے لیے رکھا جائے گا۔ اب جو اللہ کے رسول کا حصہ ہے، اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی ضروریات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی چونکہ دین کی مصروفیات میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم باقی کوئی کام کاج صحیح طور پر نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ ان کے فائنینشیل سپورٹ کر سکے، تو اللہ نے 4تھا حصہ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، 3را حصہ رہ گیا۔ اب جو 3را حصہ اللہ نے کہا ہے ذی القربیٰ، وہ رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی بنو ہاشم، بنی عبد مناف، اب ان کو یہ حصہ کیوں مل رہا ہے؟ چونکہ بنی ہاشم جو ہے اللہ نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو منع کر دیا تھا۔ دوسرا، عبد مناف اور بنی ہاشم نے اسلام کو بڑی ہیلپ کی تھی۔ جب اسلام کے اوپر مشکل وقت تھا تو انہوں نے مسلمانوں کی ہر لحاظ سے مدد کی تھی، فائنینشلی اور فزیکلی، تو اس لیے اللہ نے بنو ہاشم، عبد مناف یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے 3را حصہ رکھ دیا۔ اب جو ہے 4تھا آخری جو ہے 4تھ حصہ، تو وہ حصہ ہے محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور 5واں حصہ جو ہے ابن السبیل یعنی مسافروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے جو 5 حصے ہیں یہ اللہ نے اب الگ الگ بتا دیے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا۔ تو پہلا حصہ اللہ کے لیے ہے، یعنی جہاد کے لیے استعمال ہوگا۔ دوسرا رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے، تیسرا رسول اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، چوتھا یتیموں کے لیے، 5واں مسکینوں کے لیے اور ابن السبیل کے لیے۔
تو اب یہاں ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو جہاد جب بھی ہوگا، مال غنیمت آئے گی تو اس کو ایک طریقے سے سارا مال اکٹھا کر دیا جائے گا، ایک ڈھیر جمع کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر، ایک کمیٹی کے ساتھ مل کر اس کو تقسیم کریں گے جس طرح اللہ کے رسول چاہیں گے، اور وہ طریقہ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے کہا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقانی یوم التقى الجمعان جمعان۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے ایک چیز نازل کی ہے، اور وہ دن تھا یوم الفرقان، فیصلے کا دن۔ وہ دن تھا جب دو لشکر آپس میں لڑے تھے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یوم بدر والے دن، یوم الفرقین یوم البدر کو کہتے ہیں، تو یوم بدر کو، غزوہ بدر والے دن کیا چیز اللہ نے نازل کی تھی؟ پہلی بات کہ غزوہ بدر کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے، بہت بڑا نام ہے۔ کسی اور جنگ کو ایسا نام نہیں دیا گیا ہے جو غزوہ بدر کو دیا گیا ہے، چونکہ یہ جو جنگ تھی، یہ جو معرکہ تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ تھا۔ جنگ صرف جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑا ڈیسیژن تھا، فیصلہ تھا، جس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ کیا اسلام سچا دین ہے یا کفر سچا ہے۔ تو اللہ نے ثابت کیا کہ اسلام سچا دین ہے، اور جو مسلمان اسلام کو فالو کر رہے ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس لیے اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ دن جمعہ مبارک کا دن 17 رمضان 2 ہجری کا دن ہے، تو اس لحاظ سے بھی اللہ کے نزدیک فیورٹس دن میں سے یہ ایک دن آتا ہے۔ مثلا یوم الجمعہ فیورٹ اور سب سے اہم ترین دن ہے، مسلمانوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں یہ غزوہ جو ہے ہوا ہے، تو ہر لحاظ سے یہ دن، جس دن غزوہ بدر ہوا ہے، وہ عزت اور تقدیس کے لائق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر ایک خاص نعمت نازل کی ہے۔ اب وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہاں مراد جو ہے بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس رات جو بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے مسلمان جنگ صحیح طور پر کر پائے، اور اس سے زیادہ جو بیسٹ آنسر ہے وہ یہ ہے فرشتے۔ وہ فرشتے جو اللہ نے مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مجاہدین کے لیے بھیجے تھے، وہ فرشتے جو ہیں اللہ کے نبی کے پاس جب آئے، اور پھر آپ نے، ملائکہ نے جو کفار کی ساتھ کیا اور اس کے مطابق جنگ جیت گئے مسلمان، یہ وہ جو ہے نعمت کا نزول، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے، پہلی بات آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے وہ غنیمت کا جو مسئلہ تھا اس کو کمپلیٹلی سولو کر دیا ہے۔ دوسرا آیت کے حصے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو اللہ نے اپنی نعمت فرشتوں کے ذریعے اور بارش کے ذریعے اور مسلمانوں کو فتح دے دی ہے، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اور تیسری بات، اللہ نے یہاں پر غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا ہے، کیونکہ غزوہ بدر جس دن میں نازل ہوا ہے، جس دن میں یہ معرکہ ہوا ہے، وہ دن تاریخ کا اہم ترین دن ہے، اور فضیلت اور منزلت اور تقدیس کے لائق دن ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 41 ہم نے کمپلیٹ کی ہے۔ 42 اذ انتم عدوۃ الدنیا وہم بعدوۃ القصویٰ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے غزوہ بدر کے وہ جو میدان ہے، ہم یہ پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ بعد میں تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ وہ جو غزوہ بدر کا میدان تھا اس کے نقشے کو بیان کر رہے ہیں کہ غزوہ بدر جہاں ہوا ہے وہ کس سائڈ پر تھا۔ تو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب اس کنارے پر تھے اور کافر اس شہر کے دوسرے کنارے پر تھے، تو مسلمان اس کنارے سے مراد ہے، مسلمان مدینہ کی طرف تھے، اور کافر جو مکہ کی طرف سے راستہ آ رہا تھا اس راستے کی طرف تھے۔ وَالرَّكْبُ الْأَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، یعنی ابو سفیان کا قافلہ۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ غزوہ بدر جس میدان میں ہوئی تھی، مسلمان اس میدان کے اکارڈنگ
مسلمانوں کی جماعت مدینہ کی طرف تھا، مدینہ کی طرف پشت تھی ان کی، اور جو کافر جس طرف رکے ہوئے تھے ان کا مدینہ کی طرف منہ تھا، اور جو مکہ کی طرف کی سائیڈ تھی اس کی طرف بیک تھی۔ اور مسلمان جب گھر سے نکلے تھے تو اس وقت جہاد کی غرض سے نکلے ہی نہیں تھے مسلمان، تو وہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا اس کو دیکھنے کی غرض سے رکے تھے، اس کو روکنے کی غرض سے گھر سے نکلے تھے۔ تو بعد میں جب مسلمان میدان بدر میں پہنچے ہیں تو اتنی دیر میں کافر وہاں پر آ چکے تھے، اور کافر جو ہے اپنے گھر سے قافلے کو بچانے کی غرض سے، جنگ لڑنے کی غرض سے نکلے تھے، مسلمان یہ کرنے کے لیے نکلے نہیں تھے۔ مسلمان تو صرف اس قافلے کو دیکھنے کی غرض سے، اور اس قافلے کو کیا اس قافلے کا مقصد ہے یا قافلے پر حملہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے۔ اب جب مسلمان اس میدان میں پہنچے ہیں تو کافر پہلے ہی پہنچ چکا ہے، چونکہ ابو سفیان کے قافلے نے مکہ میں پہلے ہی میسج دے دیا ہے کہ مسلمان قافلے کو لوٹنے کی غرض سے میدان یہ باہر جو ہے وہ شہر سے باہر میدان بدر کی طرف آ رہے ہیں، جبکہ بھی مسلمان وہاں سے نکلے بھی نہیں تھے۔ تو مسلمان جب میدان بدر میں پہنچے تو کافر پہلے ہی موجود تھے، اور کافر تو جنگ کرنے کی نیت سے آئے ہوئے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سارا مارکا تم ابھی گھر سے نکلے ہو مدینہ سے باہر، ابھی تم اس کنارے پر ہی ہو، مدینہ کے اس طرف ہی ہو، تو کافر دوسری طرف آ بھی چکا تھا۔ وَرَقْبُ الْأَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ ساحل کے نیچے سے، پہاڑوں کے نیچے والے راستے سے گزر بھی چکا تھا، یعنی قافلہ بچ کر مدینہ کی طرف چلا بھی گیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ لیکن ابھی کیا ہوا، یہ آیت کا حصہ پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ نے ان دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ کروائی ہے، یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا ارادہ تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو اور کافروں کو پہلے آپس میں انہوں نے کوئی عہد کیا ہوتا، وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اگر تم نے پہلے آپس میں عہد کیا ہوتا، کافر اور مسلمانوں نے لڑائی کا کوئی وعدہ کیا ہوتا، تو اس جنگ کے ڈر سے کوئی نہ کوئی گروہ اپنے راستے سے ہٹ جاتا، کوئی نہ کوئی گروہ وہاں مقررہ وقت پر جگہ پر پہنچ نہ پاتا، فرار ہو جاتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو کسی اور مقصد کے لیے وہاں اکٹھا کر لیا۔ مسلمان تو صرف قافلہ ابو سفیان کے قافلے کو دیکھنے کے لیے گیا ہے، اور جو کافروں کا لشکر ہے وہ ابو سفیان کو بچانے کے لیے، ان سے بدلہ لینے کے لیے، مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن جب دونوں میدان میں آ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان میں جنگ کرا دی، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جنگ کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ کہتا ہے اللہ کا یہی وعدہ ہے، اور اللہ ایسے ہی کرنے والا تھا۔ اللہ نے اسی طریقے سے کہا، اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتے کہ مسلمان جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو مسلمان کبھی بھی نہ جاتے، چونکہ مسلمان جو ہے اس وقت کمزور حالت میں تھے، اور یا پھر کافر جو ہے یہ بات ان کو اگلا اندازہ ہوتا کہ اس جنگ میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ کبھی بھی وہاں پر پہنچتے ہی نہیں۔ لیکن وہ بھی اپنے لشکر کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اور مسلمان بھی ابو سفیان کے لشکر کو دیکھنے کے لیے، ان کو پر حملہ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اس طرح سے جنگ ہو گئی ہے، اور اللہ یہ صورتحال خود اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ کہتا ہے میں اسی طرح سے یہ سب چاہتا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَتِهِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَلَىٰ بَيِّنَتِهِ، اللہ کہتے ہیں تاکہ مرنے والے جب مریں تو ان کو پتہ چلے کہ ہم کسی بات پر مرے ہیں، کسی دلیل پر ہلاک ہوئے ہیں، اور جو زندہ رہیں وہ بھی یہ جان لیں کہ وہ کسی دلیل پر زندہ رہے ہیں، اور بے شک ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کافر جو مر گئے ہیں اور جو کافر زندہ ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ حق والا گروہ کون سا ہے، اور وہ جو مرے ہیں وہ ذلت کی زندگی ہی مرے ہیں۔ اور اگر مسلمان جو شہید ہوئے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کے لیے خالص شہید ہوئے ہیں، انہوں نے بہت بڑا مرتبہ پا لیا ہے، اور جو غازی ہو گئے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کی خاطر جہاد میں حصہ لیا، اللہ نے ان کو بہت بڑی منزلت سے غازی ہونے کے مرتبے سے فیضیاب کیا ہے۔ تو یہ مارکہ جو ہے اللہ نے کہا کہ یہ مارکہ حق اور باطل کا تھا،
کافر جو مر رہا ہے کس بات پر مرا ہے اور جو زندہ ہے تاکہ اس کو احساس ہو کہ ابھی بھی وہ کفر و شرک جو ہے اس سے جان چھڑا لے اور اسلام ایک جیتا جاگتا اللہ کا دین ہے، ثبوت ہے، اس کی طرف آ جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کہتا ہے وہ سب باتیں سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اس لیے اس نے یہ سارا مارکا کروایا ہے۔ اس جب آیت نمبر ہے 43، یوری کا ہم اللہ فی منامی کا کلیلاً۔ اچھا اب جو ہے نا یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے نبی اس وقت کو یاد کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں کو اللہ نے تمہارے خواب میں تھوڑا کر کے دکھایا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اللہ اگر کافروں کو تمہیں زیادہ دکھا دیتے خواب میں، لَفَشِلْتُمْ، تم بکھر جاتے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، بلکہ اللہ نے تم لوگوں کو بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کئی صورتوں میں کی ہے۔ غزوہ بدر میں سب سے پہلی جو صورت تھی وہ تھی کہ جب اللہ کے نبی وہ جو خیمہ بنا لیا تھا اللہ کے نبی نے غزوہ بدر کے موقع پر اونچی جگہ پر، اور اللہ کے نبی ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، نصرت کی، فتح کی، تو اللہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک پہر میں تھوڑی دیر کے لیے نیند کا غلبہ ڈال دیا۔ اس نیند کے اندر اللہ کے نبی کو اللہ نے کافروں کی تعداد دکھائی، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ جو صحابہ تھے ان پر بھی نیند کا غلبہ آیا، مجاہدین پر بھی، اور ان کو بھی یہی خواب آیا۔ خواب کیا تھا؟ اللہ نے دکھایا کہ کافر مسلمانوں سے کہیں زیادہ تعداد میں کم ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی بالکل نہیں ہے، اسلحہ بھی کم ہے۔ تو یہ جو بات تھی مسلمانوں کے اندر اس نے حوصلہ ڈال دیا۔ اگر مسلمانوں کو اللہ حقیقت بتا دیتا تو مسلمان بکھر جاتے، وہ آپس میں لڑنے لگ جاتے کہ ہم سے تو یہ جہاد ہونے والا نہیں، یہیں سے واپس گھر کو چلتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بچا لیا۔ اس وقت اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں میدان جنگ سے پہلے ہی دکھا دی تھی۔ کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، کافروں کا اسلحہ تھوڑا دکھایا تاکہ تم میں جنگ لڑنے کا حوصلہ آ جائے، ہمت آ جائے، تاکہ کہیں تم کافروں سے مرعوب ہو کر اپنے گھروں کو واپس نہ چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہارے دل کی بات کو جانتا تھا، تم پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ جب یوریکہم، جب اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھایا، جب تم کافروں سے ملے، اللہ کہتا ہے اس وقت تو یاد کرو جب کافروں سے تم ملے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا، اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری نظروں میں کافروں کی تعداد بھی تھوڑی دکھائی، اور آگے کیا ہوا؟ وَيُقَلِّلُوكُمْ فی اعینہم، اور کافروں کی نظر میں بھی تم کو تھوڑا دکھایا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ جو کام کروانا چاہتا ہے وہ ہو جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو کافر تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے کافروں کو بھی مسلمان تھوڑا دکھایا۔ کافر جب دور سے دیکھ رہے تھے تو مسلمان پہلے پہل ان کو تھوڑے ہی نظر آئے، جب تک اللہ تعالیٰ نے فرشتے دنیا میں نہیں بھیجے تھے، جب تک جنگ شروع نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی کافر خواب کی صورت میں تھوڑے دکھائے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کا تھوڑا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں میں جنگ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، دونوں یہ سمجھیں کہ دشمن مجھ سے کم ہے، میں اس کی نسبت زیادہ طاقتور ہوں، تاکہ کوئی کہیں بھاگ نہ سکے۔ اور جب اصل معرکہ ہو تو اس وقت اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا اور مسلمانوں کو فتح دے گا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صف بندی کروائی تھی لشکر کی جنگ ہونے سے پہلے۔ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو جو جنگ کا امیر ہوتا ہے، لشکری امیر ہوتا ہے، وہ صف بندی کرواتا ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ تو سب سے آگے جو صف ہوتی ہے وہاں پر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جنگ کرنی ہوتی ہے، اور اس سے بھی پہلے جب صف بندی ہو جاتی ہے تو امیر لشکر آواز دیتا ہے، یا پھر اس جنگ میں سے وہ لیڈر، وہ شخص
جو بہادر مانا جاتا ہے وہ للکارتا ہے دشمن کو اور کہتا ہے کہ تم میں کوئی ہے، اس کو کہتے ہیں مبارزت کی جنگ، جو مجھ سے لڑائی کر سکے۔ تو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک کافروں کا لشکر کی طرف سے ایک مجاہد اور ایک دشمن کی لشکر سے مجاہد دونوں آپس میں میدان میں لڑتے ہیں۔ جب ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اس کے بعد جب وہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو پھر باقی سارے آپ کھلی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور یہ لڑائی کب شروع ہوتی ہے؟ جب دونوں سائیڈ کے امیر جو ہیں صف بندی کرواتے ہیں، اور یہ بات لیڈرز یا آرمی والے یا مجاہدین اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صف بندی سے کیا مراد ہے۔ صف بندی سے مراد ہے صفیں باندھی جاتی ہیں، پہلے کون سی صف لڑے گی، پھر کون سی لڑے گی، اور اس کے بعد پھر سارا جو ہے وہ پورے کا پورا جتنا بھی گروپ ہوتا ہے، پورے کا پورے جتنے بھی مجاہدین ہوتے ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں۔ اب جو صف بندی کی گئی ہے غزوہ بدر میں، غزوہ بدر کی سکسیسفل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجہ جو ہے امیر لشکر کی دور اندیشی یعنی انٹیلیجنسی وہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کرام کو میدان جنگ میں ٹرین کیا، سمجھایا کہاں کون کھڑا ہوگا، پہلے کون لڑے گا۔ یہ بات جنگ جیتنے کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صف بندی کروائی ہے وہ صف بندی جو ہے تاریخ بتاتی ہے ہولو سکوائر میں تھی، اور یہ ایک نہایت ماہرانہ جنگی تدبیر تھی۔ کوئی بھی امیر لشکر اس طریقے سے اگر جنگی تدبیر کرتا ہے، اس طریقے سے اگر صف بندی کرتا ہے تو جنگ جو ہے جیتنا یقینی ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہولو سکوائر صف بندی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ جو صف باندھی جاتی ہے وہ اسکوائر شیپ میں باندھی جاتی ہے، یعنی چاروں طرف صف باندھ کے مجاہدین کھڑے ہوتے ہیں۔ جو سامنے والا دشمن ہے، سامنے جو کھڑا ہے اس کو سامنے سے نظر آتا ہے، اور جو سائیڈوں پہ دشمن ہے اس کو سائیڈوں پہ دور دور تک مجاہدین نظر آتا ہے۔ اب اسکوائر تو بند گیا، سینٹر میں جو تھوڑے بہت بچے مجاہدین ہیں وہ کھڑے ہوں گے، تو دور سے ایسا لگے گا دشمن کو کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، جس طرف نظر دوڑاؤ ان کے مجاہد ہی نظر آ رہے ہیں، جبکہ اندر سے وہ اسکوائر خالی ہوتا ہے۔ اسکوائر کی صورت میں مجاہدین صف میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں، تو دور سے دیکھنے والے کو، اس کو ہم ہیلو اسکوائر کہتے ہیں، دیکھنے والے دشمن کو یوں لگتا ہے کہ چاروں طرف ہر طرف جہاں بھی نظر دوڑائی جائے وہاں مجاہدین ہی مجاہدین نظر آتے ہیں، سپہ سالار نظر آتے ہیں۔ تو اس سے دشمن کے اوپر مجاہدین کی تعداد دگنی نظر آئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کے ساتھ جو ہے فرشتوں کو بھی بھیج دیا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہم نے 13 میں دیکھا تھا، یرونہم مثلہم رأی العین، کافروں نے مسلمانوں کی تعداد کو اپنی تعداد سے بھی ڈبل دیکھا۔ تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی صف بندی ہی اس طریقے سے کروا لی تھی کہ کافروں کو یوں لگا کہ مسلمان تو کافروں سے بھی ڈبل تعداد میں ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے مجاہدین کا، سپہ سالار کا، اور جتنا سپہ سالار جنگی فن سے زیادہ ماہر ہوتا ہے اتنا زیادہ جنگ جیتنے کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جنگ بندی کی کہ مسلمانوں کی جنگ جیتنے کے چانسز 100% ہو گئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کام جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ کار بتایا ہے، ایک اور ہیلپ کے لیے ہدایت بتائی ہے، وہ ہدایت جو جنگ میں داخلی طور پر اور خارجی طور پر یہ پالیسی بہت کام آتی ہے۔ وہ یہ ہے، آیت نمبر ہے 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتین فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جائے، مقابلے کے لیے جائے، تو اس کو چاہیے فاثبتوا، وہ ثابت قدم رہے، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کرے، لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ ان کو فلاح دے دے، تاکہ وہ فلاح پا جائیں۔ تو
پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ جب دشمن کے ساتھ مسلمان کا مقابلہ ہو تو پوری دل جمی اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرے. کیا کہہ رہے؟ دشمن کا جو بھی ارادہ ہے، جو بھی آرزو ہے، اس کے مقابلے میں وہ اپنی ہمت کو نہ توڑے، اپنی قوت کو نہ توڑے، بلکہ ثابت ہمتی اور پوری قوت کے ساتھ وہاں مقابلہ کرے اور جان لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، دشمن کے مقابلے کی کبھی آرزو مت کرنا. بخاری میں کتاب الجہاد میں یہ حدیث ہے کہ پہلے تم دشمن سے مقابلے کی آرزو مت کرنا، لیکن اگر کبھی تمہیں دشمن سے مقابلہ کرنا پڑے تو پوری ہمت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا. اور یہ ہمیشہ جان کے رکھنا، ذہن میں رکھنا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. تو جب کسی شخص کے ذہن میں یہ ہو کہ جنت تلوار کے سائے تلے ہے اور مجھے شہادت کے بعد اللہ کا دیدار اور جنت اور بغیر حساب کے جنت ملنے والی ہے، تو اس کا حوصلہ اور ایمان کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے. اس کا لیول کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد جہاد کے دوران میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے. جہاد کے درمیان میں اللہ کو کثرت کے اس سے یاد کرنے کے دو مطلب ہے. پہلا مطلب ہے کہ جب بھی جہاد ہو اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں بھی نماز سے غافل نہیں ہونا ہے. چونکہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر سے تدبیر کیا ہے تو نماز کو اپنی دھیان میں رکھنا ہے. تو جہاد کے درمیان جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مجاہدین کو دو حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور ایک جو پہلا امام ہے وہ فار ایگزامپل اگر ظہر کی نماز ہے تو 4 رکعتیں پڑھائے گا وہ. لیکن جو پیچھے کھڑے ہیں مجاہدین وہ 2 گروپس میں ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہوگا اور دوسرا گروپ آ کے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا. جب 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو یہ جو مجاہدین نماز پڑھ رہے تھے یہ 2 رکعتوں پہ وائنڈ اپ کریں گے، باقی 2 رکعتیں مزید نہیں پڑھیں گے اور یہ جا کے جہاد کریں گے. جو جہاد کرنے والے مجاہدین تھے وہ آ کے ویسے ہی خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے اگلی 2 رکعت پڑھیں گے. اب سارے مجاہدین کی صرف 2 رکعتیں ہوئی ہیں سوائے امام کے. امام نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں. اب کیا ہوگا، وہ مجاہدین جنہوں نے صرف ابھی 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں وہ کیا کریں گے، جب بھی ان کو ٹائم ملے گا وہ اپنی باقی 2 رکعتیں کمپلیٹ کر لے گا. اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں اور اس کا ذکر ہم سورہ المائدہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں تفصیل سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے جب بھی جہاد ہوگا نمبر 1 پوری دل جمی اور ثابت قدمی سے کیا جائے گا، اور نمبر 2 اس دوران میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا جائے گا. وہ ذکر قرآن، نماز یا پھر اللہ کی یاد دہانی کچھ بھی ہو سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.